السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ام عبداللہ حدیث پڑھیے۔ عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثارة أمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرون فقال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم۔ جزاک اللہ خیر۔ اوکے، فوزیہ بنت صدیق اگلی حدیث پڑھیے۔ جی فوزی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ آپ کو اب آ رہی ہے سر؟ جی جی آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ عن ابن مسعود نیکسٹ نیکسٹ دوسری۔ عن اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ان رجلا من الانصار قال یا رسول اللہ الا تستعملنی کما استعملت فلانا نو، قال ایک منٹ دیکھیں، کما کے بعد استعملتا نہیں، یہ استعملتا کا حمزہ وہ ہے نا وصل، تو کما استعملتا۔ كما استعملت فلانا قال ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اوکے جی، تو یہ دو احادیث ہیں، دونوں صبر سے متعلق ہیں، صبر کے باب میں ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اس میں وہ صبر کا کیا میسج ہے ہمارے لیے، سب کے لیے، امت کے لیے، امت کے لوگوں کے لیے۔ یاد رہے سب سے پہلے جو مخاطب تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ انہوں نے تسلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین سمجھے، نہ صرف یہ فرامین سمجھے بلکہ ان پر انہوں نے منوان عمل بھی کیا۔ تو اسی طرح یہ تا قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایسے ہی رہیں گے، چاہے حالات اور زمانے کے معاملات جتنے بھی بدل جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمتیں ہیں وہ تا قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے گا کہ ہمارے ہاں یا ہمارے معاشرے میں آج کل کیا چل رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کس بات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جی تو ثانیہ بنت، آپ چلیں، ثانیہ کا میں نام نہیں لگا، انہوں نے ہاتھ ہی نیچے کر لیا۔ واہ سبحان اللہ، انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ میں کہہ رہا ہوں ہاتھ نیچے کر لیں۔ ایسے ہی ہے ثانیہ؟ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام۔ اچھا، بعض لوگ کامنٹ کرتے ہیں نیچے آ کر، بعض نہیں، ویسے بہت کم کرتے ہیں، بہت کم کامنٹ آتا ہے ایسا۔ میں نے ابھی تک جب سے میں پڑھا رہا ہوں میں گنتی کے 4-5 کامنٹ ایسے دیکھے ہیں۔ تو خیر چلے، پھر بھی میں بتاتا چلوں ان لوگوں کو جو یہ کامنٹ کرتے ہیں بار بار۔ ویسے پھر وہی بات کہ یہ 2-4 کامنٹ ہیں، لیکن بتا دینا ضروری ہے چونکہ نالج کی بات ہے، کہ وہ نیچے کامنٹ کر دیتے ہیں جی خاتون کی آواز کا پردہ ہے۔ تو آپ کو تو علم ہے تو پھر آپ ایسے لیکچر کیوں لیتے ہیں؟ میں سب کو بتاتا چلوں کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں، جو یہ سلسلہ چلا رہا ہوں، اس کا فتویٰ میں نے خود کو نہیں دیا ہوا، کسی مفتی صاحب سے، کسی عالم دین سے رائے کرنے کے بعد ہی اس کلاس کو میں نے آگے پروسیڈ کیا تھا۔ دوسری چیز، دین میں عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ ایک تو اس بات کو ہم کریکٹ کر لیں، یہ بہت بہت غلط بات ہے۔ یہ جو خیر مجھے آ کر مشورہ دیتے ہیں نا کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے شہروں کے بازاروں میں جائیں، اور وہ جو خواتین جا کر دکانداروں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں انہیں کان میں کہا کرے آپ کی آواز کا پردہ ہے، یہ سامان مت خریدیے، تو لکھ کر پرچی ڈالیے ایک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ دین کا معاملہ کس طرح سے ہے اور کیسے کرنا ہوتا ہے۔ عورت کی آواز میں جس بات کی ریکوائرمنٹ دین نے کی ہے وہ ہے
کہ اس کے اندر یعنی اس کے بولنے کے انداز میں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا بولنے کا انداز مرد کے دل میں کوئی بیماری کا بیج پیدا کر دے. اس حد تک عورت نے خیال رکھنا ہے بس. یعنی بات کرتے ہوئے جیسے ہوتا ہے نا, آپ اگر آج کل کے معاشرے میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے, جیسے ریسپشن پہ بیٹھی ہوئی خواتین بات کرتی ہیں تو وہ بیج تھوڑی, وہ تو سیدھے پودے اگا رہی ہوتی ہے بندے کے دلوں میں, بیج تو نہیں بوتی ہیں وہ تو, بیج تو بہت چھوٹی موٹی چیز ہو گئی ہے, وہ تو سیدھا کہتی ہیں درخت ہی کہیں اس بندے کے دل میں اگ جائے, ایسا ان کا انداز ہوتا ہے. آپ یہ جو ایئر ہوسٹسز ہیں اور یہ جتنے بھی یہ ادارے ہیں اور یہ جو ریسپشن پر بیٹھی ہوئی خواتین ہیں, ہاں یہ منع ہے دین میں. اب جہاں آپ جایا کریں نا کسی ریسپشن پہ, اسے بولا کریں کہ بی بی یہ آپ یہاں بیٹھی تو ہیں, ذرا تھوڑا غصے سے بات کیا کریں ہمارے ساتھ. تو ذرا ہم تنقید تھوڑی بہت چلیں مجھے ہوتی ہے, کوئی بات نہیں, بہت معمولی سی ہے, لیکن چونکہ علمی بات ہے تو سمجھ لینی چاہیے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. اگر عورت کی آواز کا پردہ ہوتا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی بھی فتوے نہ دیتی, کبھی بھی صحابہ سے بات نہ کرتی, اور وہ جنگ جمل میں بھی شریک نہ ہوتی. وہاں پر بیٹھ کے وہ پیغام رسانی کا کام نہ ہوتا. اس کے دلیل کو یہ دے سکتا ہے کہ وہ جو تھی وہ تو جی امت کی ماں ہے. ٹھیک ہے وہ امت کی ماں ہے, امت کی والدہ ہیں, لیکن دیکھ لیں کہ امت کی والدہ نے پردہ تو کیا تھا. اگر تو پھر وہ والدہ والا اپلیکیشن اپلائی ہوگی تو پھر پردہ کیوں کیا تھا, پھر تو پردہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. ان چیزوں کو تھوڑا سمجھ کر تسلی کے ساتھ ریلیکس ہو کے, بھائی یہ پاکستان میں بکنے والے فتووں پر نہ چلیں, ذرا دین کو تھوڑا سا سوچ بھی لیا کریں کہ اچھا یہ ایسے ہے تو ایسے ہے تو ایسے ہوتا تھا. تھوڑا سوچنے کی اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے نا, اسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. گلی میں بکتے فتوے کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں, کسی علم والے بندے سے پوچھا کریں, انشاءاللہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اوکے جی, حدیث ہے جی, عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ستكون اثرة وامور تنكرونها قالوا یا رسول اللہ فما تأمرون قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون اللہ الذي لكم. جی تو ثانیہ بنت ارشد کے ساتھ آئیں گی بنت عبید اللہ اور بنت منیر. آئیے جی. جی جی تو ثانیہ, جی سر. کالا, کالا کا فائل النبی کی طرف سے یا ابن مسعود کی طرف ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی طرف. اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہوا فائل راجع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اوکے. ستکون اثرۃ وامور, مجھے بتائیے بنت عبید اللہ, ستکون میں سین کس لیے آیا ہے؟ یہ ان قریب کی معنی دیتا ہے, اثرۃ مستقبل کے لیے. مرفوع کیوں ہے؟ یہ اسم کانا ہے. یہ اسم تکونو ہے, ٹھیک ہے, گڈ. جی تکونو کا باب کیا ہے اور مادہ کیا ہے؟ باب نون ہے, کاف واو نون ماتا ہے. ویری گڈ, کاف واو نون مادہ ہے اور باب نون ہے, تو ماضی کیا بنتا ہے؟ کانا یکونو. گڈ. مجھے بتائیے بنت منیر, امورن یہ مرفوع کیوں ہے؟ یہ بھی اسم کانا ہے. یہ بھی اسم کانا ہے. ویری گڈ. تو تنکرونہا, مجھے بتائیے ام عبداللہ, تنکرونہا جملے میں کیا ہے؟ یہ صفت بن جائے گا امور ان کے لیے. کیا ہے؟ صفت. تھوڑا خبر آواز نکالے نا. سر یہ صفت بن جائے گا امور کے لیے. ستکون اثرۃ وامور تنکرونہا. اچھا, تکونو کی خبر کی طرف ہے ام عبداللہ. اچھا صحیح ہے سر جی, پھر یہی خبر ہوگی. جی زویا, کیا ہے یہ؟ ہاں استاد, حدیث جو کتاب میں لکھی ہے اس میں ستکون بعد ہی اثرتن لکھا ہوا ہے, تو اس حساب سے میں نے بھی اس کی صفت بنائی ہے. ایک منٹ مجھے دیکھنے دے, میرے پاس کتاب میں کیا ہے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یس, ویری گڈ. ستکون بعدی ہے یہاں پر. تو جب اتنی جی دیر حدیث چل رہی تو آپ نے بتایا کیوں نہیں ہے؟ آپ سب خاموش رہے. بعدی, گڈ, ٹھیک ہے. اب بتائیے ام عبداللہ, بعدی کیا ہے جملے میں؟
یہ خبر تکونو ہے سر جی، اور وہی تنکرونا تو صفت ہو جائے گی امور کی. ویری گڈ، تنکرونا صفت ہو گیا. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ. سو مجھے یہ بتائیں فوزیہ بنت صدیق، تنکرونا کون سا فعل ہے؟ تنکرون فوزیہ کا فعل آپ، مضارع ہے سر. جی جی فعل مضارع ہے. مادہ کیا ہے؟ نون کافرہ. نون کافرہ. اور باب کون سا ہے؟ باب افعال ہے سر. افعال ہے. گڈ، تنکرونا. تنکرو اور انکار. ہا کیا ہے جملے میں؟ سر یہ جو ہا ہے اس کا مفعول بھی بنے گا. ٹھیک ہے، اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ. تو مجھے بتائیں بنت خورشید، تنکرونا کا فاعل کیا ہے؟ استاد اس کا فاعل انتم ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اوکے، تو بنت منیر ترجمہ کریں. ستکون اثرات و امور تنکرونها. میرے بعد کچھ ایسے معاملات جن کو تم پسند نہیں کرو گے اور ترجیحات میرے بعد ہوں گی. یہ ترجیحات کا ترجمہ آپ نے کس بات سے کیا ہے؟ اثراتن سے، پریفرنس سے میں نے یہ دیا نا، کیونکہ میرے جو چلیں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے، یہ ایکسپلینیشن. گڈ. فوقیات جو ہوتی تو میرے بعد ستکون بعدی اثرات و امور، کچھ باتیں ہوں گی، کچھ ایسی ترجیحات ہوں گی، تنکرونها، جو جس کا تم انکار کرو گے، یا اصل میں مطلب کیا ہے، جس کو تم ناپسند کرو گے. ٹھیک ہے، ناپسند کرتی. یعنی یہ تنکرونا، دیکھیں آپ نے ناپسند والا اصل لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ تنکرونا، یعنی تم اس کا انکار کرو گے، تمہیں وہ بات صحیح نہیں لگے گی. اوکے، گڈ، ماشاء اللہ. جی تو بنت عبید اللہ، قالو کا فائل کیا ہے؟ ہم. ہم. ٹھیک ہے، گڈ. مجھے بتائیے ام عبداللہ، یا رسول اللہ، رسولہ منصوب کیوں ہے؟ سر جی منادہ مضاف ہے اس لیے یا کی ویری وجہ سے. گڈ. ما تأمرونا، تأمرونا. تو مجھے بتائیے فوزیہ بنت صدیق، ما کیا ہے یہ والا؟ موصولہ، نفی، سوالیہ؟ سر ماں اس میں موصول ہے، موصولہ ہے. ام عبداللہ یہ ما کون سا ہے؟ سر جی سوالیہ ہے یہ یہ ما مبتدا ہے. سوالیہ ہے. گڈ، ماشاء اللہ، نو پرابلم. بنت صدیق، تأمرو، فائل کیا ہے اس کا؟ سر اس کا فاعل اس کے اندر انتا. انت. گڈ. باب کیا ہے اور مادہ کیا ہے؟ حمزہ مکرا اس کا مادہ ہے، امارا یامرو باب نصرہ سے. ٹھیک ہے، باب نون سے آ گیا. گڈ، نام مفعول ہو گیا. اوکے، بنت خورشید کیا ترجمہ ہوا؟ قالو یا رسول اللہ فما تأمرونا. انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے آپ ہمیں ہیں. کیا حکم دیتے ہیں؟ یعنی جب یہ معاملہ پیش آئے گا کہ ایسی باتیں ہوں گی جن کا انکار کیا جائے، جن کو ناپسند کیا جائے گا، تو پھر ہم کیا کریں؟ یعنی ہم دیکھیں گے نا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جب آپ نے فرما دیا ستکون اثرۃ و امور تنکرونھا، اس کا مطلب یہ ہوگا، یہ بات طے ہو گئی کہ یہ ہونے والا ہے. تو صحابہ نے خاموشی اختیار نہیں کی کہ ہو سکتا ہے نہ ہو. اب ان کو پتہ لگ گیا. صحابہ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار تھے، بڑے تیز تھے، سمجھ رہے ہوتے تھے یہ باتیں کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے. تو اسی لیے وہ سوال کرتے تھے. ہمیشہ صحابہ کی خوبی رہی ہے، انہوں نے باتوں کے علاج پوچھے ہیں. انہوں نے یہ نہیں پوچھا اچھا یہ کیسے ہوگا، یہ کیا ہوگا، کون کروائے گا. انہوں نے سیدھا فائنلی رزلٹ پوچھا ہے کہ آپ بتائیے ہم نے کرنا کیا ہے. ایسے ہی ایک اور حدیث تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر زنگ لگنے کی بات کی تھی. تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا تھا یہ زنگ کیسے لگتا ہے، کون لگاتا ہے، کس ٹائپ کا ہوتا ہے. انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ پوچھا تھا کہ آپ بتائیے اس کا علاج کیا ہے، یہ زنگ کیسے اترتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی تھی دجال کی، اور وہ جو 1000 سال کا دن کے اس طرح سے ہے. تو صحابہ نے کیا سوال کیا کہ اچھا ہم 5 نمازیں کیسے ادا کریں گے.
تو قربان جائیں ذرا صحابہ کے سوالات پر نظر رکھا کریں کہ وہ انداز کیا تھا. ان کے انداز سے بھی ہم نے سیکھنا ہے نا کہ وہ کس قسم کے سوال کرتے تھے. اوکے جی آگے چلتے ہیں. قال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا فاعل تؤدون الحق الذی علیکم. اوکے ام عبد الرحمن تؤدون الحق کا منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مفعول ہے تو ادونا کے لیے. ویری گڈ. تؤدون کون سا فعل ہے؟ فاعل کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ باب کیا ہے؟ فعل مضارع ہے اور باب تفعیل سے ہے. ادا یؤدی، حمزہ دال یا مادہ ہے اور انتم اس کا فاعل ہے. تؤدون الحق کا اس کا کیا ترجمہ ہوا؟ تم سب ادا کرو اس حق کو. دیکھیں امر نہیں ہے، تم ادا کرو گے، کرو گے. جی جی یعنی آپ نے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے تؤدون الحق. جی اوکے اب مجھے جی. بتائیے بنت عبید اللہ الذی کا اعراب کیا ہے یہاں پر؟ رفع نصب یا جر؟ نصب. کیوں نصب بتایا آپ نے؟ یہ الحق الذی وہ حق یہ حق کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. آسان سا جواب ہے، آپ نے اتنی دیر لگا دی. جی بنت صدیق آپ کیا جواب دیں گی؟ ہم اس کی نصب انہوں نے ٹھیک بتایا لیکن سر کیوں؟ یہ صفت بن رہی ہے. یہ ویری صحیح گڈ. بتایا انہوں نے، اپنے اس میں کنفیوز ہیں یہ کوئی بات نہیں، آپ بتانے میں. وہ کمنٹ مجھے کرنے دیں. ٹھیک ہے جی اوکے گڈ. آپ نے صحیح بتایا صفت. ٹھیک ہے بنت عبید اللہ کیا مسئلہ ہوا؟ آپ کو صفت کیوں نہیں پتہ لگ سکی؟ صفت بنے گی تو نکرہ کے لیے صفت بنے گی نا. کیوں بھائی ہاں آپ کو یہ کس مرکب نے کہا؟ توصیف، مرکب توصیفی ہے دیکھیں اس لیے. اب آپ کنفیوژن وہ بتائیے جو ہو رہی تھی تاکہ ہم اس کا علاج کریں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہاں جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہیں کیا بنے آپ گا. نے نصب کیسے بنا دیا پھر اس کو؟ وہ کیسے ہوا اندازہ آپ کو؟ وہ مطلب اس طرح سے کہ یہ حق کے ساتھ مل رہا ہے نا کہ آپ کے اس ساتھ ایسے حق ہی کو. ملا دیا آپ نے بغیر بات چیت کی، ایسے رابطہ کروا دیا ان کا. دیکھیں یہ مرفع اسم ہے. ٹھیک ہے جو کنفیوژن آپ کو ہو جی سکتی ہے. مرفع اسم کے بعد آنے والے اسماء میں آپ کو دو ڈاؤٹ ہوتے ہیں، یا تو صفت اور حال. یہ دو ڈاؤٹ اسٹوڈنٹس کو ہوتے ہیں. یاد جی رکھیے کسی بھی اسم کو اس طرح سے حال بنانے کے لیے آپ اس کا وہ ہونا ضروری ہے مشتقات میں سے. ٹھیک ہے جی الذی مشتقات میں سے تو نہیں ہے نا؟ نہ جی اسم الفاعل ہے نہ اسم المفعول ہے، تو اس پہ جی موصول ہے. اور اس پہ موصول جملے کے اندر صفت ہی بن کر آتے ہیں. الحق اگر نکرہ ہوتا تب بھی یہ صفت ہی رہتا. چلیں بس زیادہ ہم اس پہ وقت جی. نہیں دیتے. اوکے اس کا صلہ کیا ہے الذی کا؟ علیکم. گڈ. جی تو کیا ترجمہ ہوا بنت عبید اللہ؟ تؤدون الحق الذی علیکم. تم اس حق کو دو گے جو تم پر ہے، ہاں پورا جی پورا جو دو گے. تم پر ہے. الذی علیکم علی حرف جر، اس کا مطلب ہے جو تم پر لازم ہے، جو تمہارے اوپر لازم ہوگا وہ حق تم نے ادا کرنا ہے. اوکے گڈ. ام عبداللہ وتسألون اللہ الذی لکم. اب مجھے بتائیے لفظ الجلالہ منصوب کیوں ہے؟ سر جی یہ مفعول بن رہا ہے تسلونا کے لیے. الذی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ سر یہ نصب ہے، یہ کیوں بھی نصب مفعول ہے؟ ہے. یہ دوسرا مفعول بنایا میں نے. ویری گڈ. مجھے ڈاؤٹ تھا کہیں آپ گڑبڑ نہ کر جائیں، لیکن یہ اسٹوڈنٹ مجھے کسی اور سے پوچھنا تھا. یہ دوسرا مفعول ہے. کیوں؟ سأل یسألو دو مفعول. جب ہم کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں اور اس سے کیا مانگ رہے ہوں تو کیا ترجمہ ہوا ام عبداللہ؟ تسألون اللہ الذی لکم. اور تم سب سوال کرو گے اللہ سے اس کا جو مس ام تمہارے عبداللہ لیے ہے. آج آپ کے مائک میں کوئی ایشو ہے؟ آپ کی آواز نہیں ٹھیک آ رہی. سر جی پتہ نہیں، میں تو نارمل اسی ڈیوائس سے کنیکٹڈ ہوں، اونچا بولتی ہوں. اور تم سوال کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا جو تمہارے لیے ہے. جو تمہارے لیے ہے. گڈ ماشاء اللہ. اوکے
آپ ذرا اس حدیث کو سمجھ لیجئے ذرا تسلی اور ریلیکسیشن کے ساتھ، یہ اب ضروری ہے آپ کا سمجھنا. جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مشورہ دیا ستکون اثرۃ و امور تنکرونہا، یعنی مستقبل کی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے شیئر کی کہ کچھ ایسے معاملات آئیں گے تمہارے سامنے جن کا تم انکار کرو گے، جو تمہیں ناپسند ہوں گے. اثرۃ کا امور تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ معاملات. اثرۃ کیا ہے؟ اثرۃ کے دو معنی ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے کسی کو اہمیت دینا، کسی کو فوقیت دینا، یعنی ترجیح دینا کسی کو. ستکون اثرۃ یعنی ترجیح دی جائے گی لوگوں کو امپورٹنس دی جائے گی. نہیں ہو سکتا ہے کہ صحابہ کو حکمرانی میں انتخاب نہ کیا جائے بلکہ اوروں کو صحابہ پر فوقیت دی جائے. ایک اس کا معنی یہ ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے یعنی حکمران آئیں گے جو کرپشن کریں گے، جو لوگوں کا مال، لوگوں کا حق اپنے اوپر استعمال کریں گے. یہ ہونے والا ہے. ستکون اثرۃ یعنی ترجیح دیں گے. اس میں بھی وہی بات ہے، بات ترجیح ہی نکل آتی ہے کہ جب وہ امراء بنیں گے، وہ خلفاء بنیں گے، وہ وزیر اعظم یا صدر بنیں گے، یا وہ بادشاہ بنیں گے، یا وہ امیر المومنین بنیں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ خود کو ترجیح دیں گے. یعنی وہ جو امت کا مال ہے وہ خود پر خرچ کریں گے اور امت پر کم کریں گے یا امت سے روکنے کی کوشش کریں گے. یہ وہی کرپشن کی بات آ گئی. ستکون اثرۃ و امور تنکرونہا. تو یہ بات ناپسندیدہ ہوگی تمہارے لیے، تم سب انکار کرو گے اس کا. صحابہ نے کہا، سمجھ لیا نا صحابہ کو. اب ہم نے تو عربی نہیں سمجھانی تھی، تو خود ہی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اثرۃ ان کا مطلب کیا ہے. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو ہم کیا کریں. بنت عبداللہ مجھے یہ بتائیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا تھا کہ تم 126 دن کا دھرنا دے دینا؟ نہیں سر جی، بالکل نہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح کہ تم ایک ریلی نکال دینا، استعفے دو؟ بالکل نہیں سر، کیا بالکل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم دیا تھا کہ جماعت اسلامی کی طرح ڈنڈے پکڑ لینا اور لوگوں کو مارنا شروع کر دینا کہ بالکل ہٹو نہیں. حکومت سے؟ بالکل نہیں. یا رسول اللہ فما تأمرون. سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک سبق دے دیا تھا، لیکن یہ سبق امت کے پاس نہیں ہے. آپ نے فرمایا تؤدون الحق الذی علیکم، یعنی جو بھی حالات آ جائیں، حکمران تمہارے جتنے بھی برے ہو جائیں، تمہارے حکمران زبردستی کرنے لگیں، وہ کرپشن کرنے لگیں، تمہارا حق کھانے لگیں، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تؤدون الحق الذی علیکم، جو تمہارا فرض بنتا ہے وہ تم نے پورا کرنا ہے. کیا فرض بنتا تھا امت کا؟ کیا فرض بنتا ہے کہ اگر یعنی کیا ہے، جو امور سلطنت ہوتے ہیں ان کی جائز باتوں میں اطاعت کرنا، چاہے ہمیں ناپسند ہی ہوں. مطلب وہ ٹیکس لگاتے ہیں، آپ دیں. وہ کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، آپ ادا کریں. یعنی جائز معاملات میں حکمرانوں کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، جائز باتوں میں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں نہیں. وہاں اجازت نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں. تو آپ نے پوری امت کو ایک مشورہ دے دی کہ تؤدون الحق الذی علیکم. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور تم اللہ سے سوال کرنا جو تمہارے لیے ہے. مجھے یہ بتائیے ام عبد الرحمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ جی وسلم نے صحابہ کو کیوں منع کیا کہ وہ دھرنے نہ دیں بلکہ صبر کریں؟ کیوں حکم دیا تھا یہ؟ اور تؤدون الحق سر کی تاکہ بات کیوں کی تھی؟ جی سر منع تو اس لیے کیا کہ فساد نہ پھیلے، اور بالکل، جس طرح اول جی چیز فساد نہ پھیلے، جی کہ فساد مت اور پھیلے. حق جی اور جی سر، اور حق ادا کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا کہ ہر انسان اگر اپنے اوپر حق ادا کرے جو اس پر واجب ہے تو معاملات سہل ہو جاتے ہیں اور اچھے سے چلتے ہیں دیکھیں یہاں دو باتیں، بغیر کسی ایک ہے کہ فساد برپا نہیں کرنا کہ اس کو نکالنے کے درپے ہو جائیں، ٹھیک ہے. جی دوسری بات حق ادا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس حق کا سوال اللہ نے کرنا ہے. جی سر زکوٰۃ کا اللہ نے سوال کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو تم میں سے تم پر حکمران بنایا ان کی بات تمہیں ماننی ہے.
یہ بات ماننے کا حکم اللہ نے کیوں دیا ام سلمہ؟ سر اسی لیے کہ مسلم امہ بغیر کسی نا اتفاقی کے بالکل. چلتی رہے اور دشمنوں کو موقع نہ لگے ان کی پھوٹ سے فائدہ اٹھانے کا. دیکھیں اگر یہ احکامات نہ ہوتے تو ہر آئے روز معاملہ خراب ہو جاتا نا. جی بالکل. دیکھیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حلہ بولا گیا تو انہوں نے خلافت سے استعفیٰ تو دیا تھا؟ نہیں دیا تھا. جی نہیں دیا شہید تھا. ہونا قبول بالکل. کر لیا تھا، انہوں نے استعفیٰ جی نہیں بے دیا شک. تھا. جی اور وہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ بھی جو مشورہ دیتے تھے کہ آپ ٹھیک ہے آپ ڈٹے رہے، ان کا کیا کہنا تھا؟ دو ان کی چند باتیں تھیں، ان میں سے ایک ان کی مصلحت یہی تھی کہ یہ تو پھر آئے روز ہوگا، جی ایک سر گروپ اٹھے بالکل. گا وہ آ کر بیٹھ جائے گا مدینہ پہ جناب امیر المومنین کے گھر کو حلہ بول دے گا اور کہے گا ٹھیک ہے جی آپ استعفیٰ دیں. تو وہ تو امت کو سبق دے گا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مر جاؤ یہ کام نہ کرنا. دیکھیں اس جی نے سر. راستہ روک دیا نا. آئندہ پھر کسی نے یہ کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا، اور کوئی اطاعت سے نکلا بھی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فساد سے بچانے میں، اور جب فساد برپا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قتل و غارت بھی لے کر آتا ہے، وہ چوری ڈاکی بھی لے کر آتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کو توڑنے کو بھی لے کر آتا ہے. تو جب فساد برپا ہو جاتا ہے تو پھر انسان اور راہوں پر چل نکلتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ روکا کہ فساد برپا نہ ہو. آپ دیکھ لیں یزید حکمران بنا، صحابہ نکلے تھے؟ نہیں سر. نہیں نکلے تھے. کیا جی صحابہ حق والے نہیں تھے؟ کیا صحابہ کو حق معلوم بے نہیں تھا؟ شک. جی سر. صحابہ کو کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامہ ہے، جو ترجمان القرآن ہے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یزید ظالم ہے، یزید جی سر. غلطی پر ہے؟ انہیں پتا تھا، لیکن ان کو یہ احادیث بھی پتا تھی، ان کو وہ تمام احادیث پتا تھی. اچھا کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ خدا نخواستہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ میں خدا نخواستہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکلنے کی خلاف کیوں بات کروں، میری کیا جرت، میری کیا اوقات. میں تو ان کے گھوڑوں کے جو پاؤں کے نیچے کی جو مٹی ہے میں تو اس کی بھی وہ بھی ویلیو نہیں رکھتا، کیونکہ میں یہ سوچوں وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا اور بالکل درست تھا. ہر صحابی مجتہد ہے، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں نا. ہر جی سر. صحابی مجتہد ہے، اجتہاد کیا انہوں نے، اور انہوں نے اپنے نظر میں انہوں نے ٹھیک کام کیا. ٹھیک ہے، مزید اب اس پر بات نہیں کرتے. جی سر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ امت کو فساد سے بچانے کے لیے ہیں، اور ایسی ایسی احادیث اور بھی موجود ہیں کہ تم پر کوئی حبشی ہی حکمران ہو جائے نا تب بھی تم اس کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہ کرنا، قبول کر لینا، چاہے تم پر زبردستی مسلط ہو جائے آ کر تب بھی قبول کر لینا، صرف اسی وجہ سے فساد برپا نہ ہو. تو فساد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قتل و غارت. جی سر. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ جی انہوں نے. امت کو ایک فساد سے بچا لیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی نے کیا ایسے ہی ان کے بارے میں فرما دیا تھا، میرا یہ بیٹا دو مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کی صلح کا باعث بنے گا. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا صلح اس حدیث کی وجہ سے کروائی تھی یا اپنی عقل استعمال کر لی تھی؟ اپنی عقل استعمال کی تھی، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، لیکن انہوں نے اپنی عقل استعمال کی تھی کہ بھائی یہ تو امت لڑنے جا رہی ہے آپس میں، تو یہ تو فساد قتل و غارت، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب بے گناہوں کا خون میرے کھاتے میں ڈلے گا، تو ڈرتے تھے اس بات سے کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہے. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں دستبردار ہوتا ہوں. یہ تھے صحابہ. جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو خیر اب ہم صحابہ کے درجات بلند ہونے کی کیا دعا کرے، رضی اللہ عنہم. اللہ تو ان سے راضی بھی ہو چکا، ان کو جنت کی خبریں بتا چکا. ہم تو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا. اگلی حدیث بھی مختصر اسی طرح کے ٹاپک پر ہے. عن اسید بن حضیر رضی اللہ عنہم ان رجلا من الانصار قال. مجھے یہ بتائے گا کوئی ہینڈ ریز کرے بیچ 7 میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرے. فہمیدہ بس ایک ہی جانباز آئی ہیں.
ओके, और आइए बिस्मिल्लाह करें जी। फहमीदा फरहीन, अन्ना रजुलन मिनल अंसारी काला, मुझे बताइए रजुलन मंसूब क्यों है? अन्ना के वजह से। अन्ना की वजह से है, तो क्या नाम क्या देना चाहेंगी इन्हें? इसमो अन्ना। इस्मु अन्ना, वेरी गुड, इस्मु अन्ना, अन्ना रजुलन। ओके, अगर मैं सवाल करूं सना ताहिर, काला अन्ना के लिए क्या बन रहा है? सर तो ये खबरू अन्ना बनेगा। क्या बनेगा? खबरू अन्ना। बिल्कुल खबरू अन्ना बनेगा, वेरी गुड, खबरू अन्ना बनेगा, सही कहा आपने। ओके, सानिया बिन्त अरशद, मुश्किल सवाल हम पुरानों से ही करेंगे। मिनल अंसार इस जुमले में क्या है? सिफ्त है सर। वेरी गुड, मिनल अंसार सिफ्त है, किसकी? काला की या राजुलन की? रजुलन का। राजुलन की सिफ्त है, गुड माशाल्लाह। अन्ना राजुलन मिनल अंसारी काला, तो काला का फाइल है फरीहा निहाल, काला का फाइल क्या है? हुआ सर। वेरी गुड, ये किधर जा रहा है, अंसार की तरफ या राजुलन की तरफ? रजुलन। राजुलन की तरफ, वेरी गुड। अन्ना राजुलन मिनल अंसारी काला, तो क्या तर्जुमा हुआ सना ताहिर? अन्ना राजुलन मिनल अंसारी काला। बेशक एक आदमी अंसार में से है। तो काला का क्या करेंगी? ओके, बेशक एक आदमी अंसार में से उसने कहा। वेरी गुड, बेशक एक आदमी अंसार में से उसने कहा। अब जरा इसको अच्छा तर्जुमे में यूं कर लेंगे कि अंसार में से एक आदमी ने कहा, ठीक है, गुड माशाल्लाह, अच्छा सुनाया आपने। ओके जी, तो हिना खान, रसूला जी मंसूब सर। क्यों है? सर या की वजह से मुनादा है। या रसूल अल्लाह अला तस्तअमिलुनी, मुझे ये बताइए ये हमजा क्या है ला से पहले? सर ये पढ़ा था लेकिन भूल गई। कोई बात नहीं। सना ताहिर, क्या है अला ला से पहले हमजा? सर ये हर्फ इस्तिफाम है। हमजा हर्फ इस्तिफाम है, ठीक है हिना खान। जी सर, जी सर। ओके, मुझे ये बताइए सलमा खाउन, सलमा खाउन, सॉरी सर, वो करवा दें। खातून है सर। सलमा खातून, ये जी लाए सर, जी नहीं है या लाए नफी है? तस्तअमिलून। ये सर लाए नफी है ये। वेरी गुड, ये लाए नफी है, गुड माशाअल्लाह। हुमा खान, तस्तअमिलु, ये कौन सा फेल है, माजी या मुजारे? सर ये माजी है, बाबे इस्तफाल से। माजी है, अच्छा अभी कंफर्म करवाते हैं हम कि आपने ठीक बताया। अमरीन अली, क्या इन्होंने दुरुस्त फरमाया? मैम ये सर ये मुजारे नहीं है। नहीं, आप बताएं ना, कंफर्म, मुझसे कंफर्म नहीं कर, आप बताएं क्या है। मेरा ख्याल ये मुजारे है। ये मुजारे है, मुझे बताइए हुमा खान, ये माजी आपको कैसे लगा? सॉरी सर, ये मैंने एकदम इसे ये नहीं देखा कि इसके पहले अलीफ भी नहीं है, इसलिए मैंने कुछ इस्तफाल कोई कह बात दिया। नहीं, इट्स ओके, ये मुजारी है। नो प्रॉब्लम। इशरत जबी, तस्तअमिलु, मुझे इसमें बताइए बाब कौन सा है और मादा क्या है? बाब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बाब इस्तिफाल से है। वेरी इसका गुड, बाब मादा है इस्तिफाल से है, मादा क्या है? ऐन मीम लाम। वेरी गुड, फाइल क्या है इसका? अंता। गुड, नी क्या है जुमले में? ये मफूल है सर। मफूल है, मफूल है। गुड। मुझे बताइए ज़ोया बिन्त खुर्शीद, अला तस्तअमिलुनी क्या तर्जुमा हुआ? उस्ताद तस्तामिलु का मानी क्या होगा? क्या होता है?
यानी इस्तेमाल, आमिल बना जरा मजदर निकाल लें, इस्तामला यस्तामिलु इस्तेमालन, क्या मतलब हुआ? इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करना। अला तस्तामिलुनी, जी क्या आप मुझे इस्तेमाल नहीं हाँ जी, करेंगे? क्या आप मुझे इस्तेमाल नहीं करेंगे? लेकिन यहाँ इस्तेमाल करने जी से मुराद क्या है वो मैं आपको वजाहत आप बताता हूँ। क्या आप मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे? जी यानी एक सहाबी हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अला तस्तामिलुनी, यानी क्या आप मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे, मुझे कोई काम नहीं लगाएंगे, मुझे इस्तेमाल नहीं करेंगे? ओके गुड, आगे चलते हैं। माशाल्लाह हाथ 2 4 5 7 ने खड़े किए हैं। सीमा यूसुफ, मुझे बताइए इस्तामलता कौन सा फेल है? सर ये बाब इफ़ाल से है, माजी है ये माजी है। बाब कौन सा है? बाब सर बाब नून। देखें, ये आपकी एक बहन ने पीछे बाब निकाल के दे दिया था, आपको तो सिर्फ नकल करनी थी। अच्छा इस्ता अच्छी ठीक है इस्तेफाल ठीक आपको तो है सिर्फ सर कॉपी मारनी थी बस। ठीक है आपको तो लगता है नकल नहीं की कभी लाइफ जी में सर है। नहीं कभी नहीं की सर चले बस, फिर ये उसी का नतीजा है। अभी तो कभी पीछे नकल हूँ अच्छी भी सर होती है, हर दफा बुरी नहीं होती है। अच्छी नकलें मारनी चाहिए। सर जब तो पीछे रह गए थोड़े से नहीं नहीं, अच्छी नकलें मारनी चाहिए। इस्तामला यस्तामिलु, देखे आप गौर करें ना मादे पर। देखिए सुलासी में आपके पास जी जी सर आपने माजी निकाल लिया, अब पीछे देखे लाइन लगी हुई है 1 2 3 4 5 6। क्या बताइए ये सुलासी में से हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर जी हमजा वो सीन सर का, थोड़ा होपलेस भी हो जाते हैं ना कोई थोड़ा बात फर्स्ट नहीं, टाइम फर्स्ट बोलते हैं टाइम आपने इस तरह जी सुना सर है, नो प्रॉब्लम। तो देखें आपने चेक करना है ना कि बाब इस्तफाल की सबसे बड़ी अलामत, माजी में हमजा सीन था, जी मुजारे में ता या यासीन था, और आगे आपके पास 3 मादे पूरे होने चाहिए, तो ये बाब इस्तफाल निकल आता है। इन 3 के बाद 3 मादे आपके खड़े इंशाल्लाह हों, नेक्स्ट वो आपका बाब इस्तफाल निकल आता है। ओके, आप मुझे बताइए इसका फाइल क्या है? इस्तामलता इसका फाइल है सर अंता अंता। ओके, मुझे ये बताएं फुलानन मंसूब क्यों है? सर ये नकरा है नहीं, वो तो नकीरा तो है, मंसूब क्यों है? सर मफूल है मफूल है। गुड। ओके, मुझे बताइए उम्मे अब्दुल्ला, कमा इस्तामलता फुलानन क्या तर्जुमा हुआ? सर आपने जिम्मेदारी दी फलां को। मिस फहीमा, आप कल अपने माइक का ना टेस्टिंग करवा के आइएगा। जी सर जी दोबारा सही बोलें। है। मैं जिस तरह से आपने जिम्मेदारी दी फलां को। हाँ जी, यानी जिस तरह आपने फुलां को इस्तेमाल किया, उन्होंने किसी की तरफ इशारा किया। और कमा, अब ये कमा काफ क्या है? काफ हरफ जर है सर जी, माँ क्या है? और माँ मौसूला। तमाम स्टूडेंट्स खासतौर पर बैच 7 ज़हन में रख ले कि कमा में काफ हरफ जर होता है, माँ मौसूल होता है, जिसका तर्जुमा होता है जिस तरह। तो ये कमा कमस्तअमलता फुलानन, उम्मे अब्दुल रहमान, ये पिछले जुमले के लिए क्या बन रहा है? सर मुताल्लिक होगा। वजह क्या बनी मुताल्लिक की? मुताल्लिक अपने स्टूडेंट्स को समझाइए ये बात। सर जार मजरूर है ना, काफ हरफ जर है, और मा मौसूला मजरूर हो रहा है अपने सिलतुल मौसूल के साथ, वेरी और गुड, जार मजरूर हमेशा मुताल्लिक होता है पीछे फेल के लिए। वेरी गुड, माशाअल्लाह। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। कहकशां आइए। काला का फाइल क्या है? सर जी कहकशां। जी उस्ताद आपका आवाज नहीं आ रही? हाँ अभी आई है, अभी शुरू हुई है। काला का उस्ताद फाइल क्या है? उस्ताद आपको आवाज आ रही है? मुझे आपके पीछे शोर की भी साथ आ रही है, फिक्र ना करें, सारी आ रही है। उस्ताद हुआ फाइल है इसमें। हुआ फाइल है, ठीक है। ओके, ये हुआ कौन है पूरी हदीस में? उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु रजुलन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उस्ताद सईद, ये
اسید جو ہے نا ایک اسید منٹ بن حذیر دیکھیں سوال ایک کس سے کیا گیا تھا یا رسول اللہ الا تستعملونی کما استعملت فلانا، اے اللہ کے جی رسول صلی استاد اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دیں گے جیسے آپ نے فلاں کو دی؟ تو اب قالا کا فاعل ہوا، وہ کون ہے بتائیے؟ یا رسول اللہ، یا رسول رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعل ہیں، یعنی صلی آپ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اوکے علیہ گڈ، آگے چلتے ہیں جی۔ ام نذیر آئیے۔ ام نذیر ستلقون بعدی اثرتن، ستلقون میں سین کیا ہے؟ یہ قریب کے لیے آتا ہے، یعنی مستقبل کے لیے مستقبل کے لیے ہے، قریب بعید کو چھوڑیں، مستقبل کے لیے ہے، آسان رکھیں معاملے کو۔ کس لیے ہے؟ مستقبل کے لیے آتا ہے یہ۔ مجھے بتائیے تلقون کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ مضارع ہے، ٹھیک ہے گڈ۔ یہ لقی یلقا سے ہے، سو تلقونا انتم اس کا فاعل ہے، ستلقونا یعنی تم ملو گے، یعنی تم پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ کس چیز سے ملاقات کر لینا، لیکن یہاں ملاقات سے مراد ہے کس چیز کو پا لینا۔ ستلقون بعدی اثرتن، مس عظما اثرتن منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مفعول ہے، اور بعدی کیا ہے؟ بعدی متعلق ہوگا سر ستلقون کا۔ کیا ترجمہ ہوا ستلقون بعدی اثرتن؟ ان قریب تم سب پاؤ گے میرے بعد ترجیح۔ ترجیح، گڈ اوکے۔ فصبروا، مجھے یہ بتائیے ثنا طاہر، فصبروا یہ کیا ہے؟ سر یہ فعل امر ہے، ویری گڈ، فاعل کیا ہے؟ فاعل اس میں انتم ہے، کیا ترجمہ ہوا فصبروا؟ بس تم سب صبر کرو۔ تم سب صبر کرنا، ٹھیک ہے یس گڈ ماشاء تم اللہ، صبر نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ درخشاں آئیے، مجھے بتائیے حتی تلقونی علی الحوض، چلیں یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے وہ ہو جائے، نو پرابلم۔ زویا بتائیے تلقونی کو ایکسپلین کریں۔ ہاں استاد، یہ فعل مضارع منصوب ہے حتی کی وجہ سے، اور اس میں فاعل انتم ہے، نی مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، اور نون ڈراپ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اصل میں کیا تھا جی، منصوب ہونے کی وجہ تلقوننی، سے۔ تو نون ڈراپ ہوا منصوب ہونے کی وجہ سے، تو کیا ترجمہ ہوا جی، زویا؟ حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم ملاقات کرو گے مجھ سے، کہاں؟ علی الحوض، حوض پر۔ تو جی وہ آپ نے کیا نہیں بتانا تھا؟ نہیں، علی الحوض نہیں، متعلق اچھا فعل، وہ جی صحیح استاد، کہہ دیا، نہیں یعنی نہیں بتانا تھا۔ نہیں، علی الحوض، یہاں تک کہ تم ملاقات کرو گے مجھ سے حوض پر۔ ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ۔ اوکے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے انصار میں سے سوال کیا کہ کیا آپ مجھے، اچھا مس عظما مجھے یہ بتائیے، آپ سے ایک بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، مجھے جی یہ سر، بتائیے کہ صحابی جو حدیث رپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے جن کا بارے میں تذکرہ کیا ان کا نام کیوں نہیں لکھا؟ سر کیونکہ انجان تھے نا۔ نہیں، یہ آپ کو کس نے کہا کہ لازمی، یعنی صحابی حدیث سن رہے ہیں انصار میں سے ہیں اور وہ انجان تھے؟ نہیں سر، آپ یہ انا رجلن کی بات کر رہے ہیں نا جی کہ اس جی کا بالکل تذکرہ اسی کیوں کی نہیں بات ہوا؟ کر رہا ہوں میں۔ جی مطلب یہ سر کہ وہ نام چھپانا چاہ رہے ہیں نا یہاں پر پردہ ہاں رکھنے جی، کے لیے۔ یوں نہ کہیں نا انجان جی ہے، جی جی جی، یہ انجان اس کا لیے تو نکرا مطلب ہے کہ انجان ہو گیا نا، جی 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 جی، یہاں اصل وہ میں ان کا پردہ رکھنے کے لیے نام پردہ چھپانا رکھنا چاہ چاہ رہے رہے ہیں، ہیں۔ کیونکہ جی جی انہوں نے ایک بات کی ہے نا کہ الا تستعملونی کما استعملت فلانا، اب وہ فلانن کا بھی نام نہیں لیا جی نا، جی سر بالکل۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ کسی وجہ، دیکھیں صحابہ کرام نے یہ، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ احادیث اتنی پکی ہیں، آپ غور کریں، اس بات کا کوئی حدیث گھڑنے والا خیال رکھ سکتا ہے؟ جی سر بالکل۔
اتنا گہرا کوئی حدیث گھڑنے والا نہیں سوچ سکتا بے شک کہ جی مجھے فلانن بھی نہیں ڈالنا ہے اور مجھے آدمی کا نام نہیں بلکہ اس کا نام چھپا کر رکھنا ہے. اب صاحب ذرا اگر وہ یہ کہتے مثال کے طور پہ انصار میں سے خالد نے کہا الا تستعملونی، کیا آپ مجھے استعمال نہیں کریں گے جیسے آپ نے ابو ہریرہ کو کیا ہے، تو بتائیے وہ کیا معاملہ ہوتا، بدگمانی پیدا ہو جاتی نا. بے شک بالکل سر ابو ہوتی. ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے کیا کہتے کہ اچھا یہ بندہ میرے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے، اس کو میری یہ جی جو عہدہ ہے اس کو پسند نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. سمجھیں جی سر یہ حدیثوں جی میں یہ سر باتیں بڑی چھپی ہوئی ہیں. یعنی یہ ہمیں ادب سکھایا گیا ہے کہ جب کبھی ایسی جی بات سر کرو تو بندے کا نام نہ لو. جی سر کیا بتا اس کے سامنے بات آئے اس کو اچھی نہ لگے یا کسی دوسرے کے لیے ہو جائے تو دیکھ لیں صحابہ کا کردار کیا تھا. ہم تو آج نام سپیکر میں لیتے ہیں نا اچھی طرح ڈنکے کی چوٹ پہ کہ ذرا پتا چلے کہ فلاں ہے. اوکے جی. تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دیں گے جیسے آپ نے فلاں کو ذمہ داری دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستلقون بعدی اثرتن، یعنی میرے بعد تم ترجیح پاؤ گے کہ آپ لوگوں کے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. اور یعنی اس میں وہ بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مال میں بھی لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے. فصبروا، تم سب صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ مجھ سے حوض پہ ملاقات کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس بات کا جواب دینے کہ میں نے آپ کو ذمہ داری نہیں دی، بلکہ اگلی آنے والے حالات کے بارے میں بتا دیا کہ آگے اس طرح کے حالات آنے والے ہیں، اس میں تمہیں زیادہ صبر کرنا پڑے گا. کیونکہ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مرضی چن لیں، کوئی سوال تو نہیں کر سکتا نا. جی سر بے شک لیکن آگے ہو سکتا ہے کہ آپ سے نیچے لوگ آئیں اور وہ آپ پر دوسروں کو ترجیح دیں، تو وہاں پر آپ کو بڑا صبر کرنا پڑے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی سر انتخاب کو تو صحابہ کو پتا تھا نا، تو وحی کے ذریعے ہو رہا ہے، اپنی مرضی سے تو نہیں ہو رہا، یہ تو اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. تو اس صبر بے کا شک نتیجہ دیکھے بتایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ حوض پہ ملاقات. ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اس قسم کے صبر کا نتیجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے سامنے حوض پر جانے کی توفیق حاصل ہوگی. حوض کوثر، حوض کوثر سے پھر پانی پلائے جانے کی توفیق حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حاسدین کی شر سے بچائے، ہم سب کو آمین فاسدین کی شر سے بچائے، ہم سب کو فساد برپا کرنے والوں کے شر سے بچائے، اور ہم سب کو ان لوگوں سے بچائے جو ہماری زندگی میں دین کی کاموں میں یا دنیا کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کے معاملات کو آمین آسان فرمائے جو دوسروں کے لوگ آمین معاملات کو اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے کہ اس قسم کے آنے والی رکاوٹوں کو ہم صبر، ہمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور اس کی نصرت کے ساتھ آسانی سے طے کر پائیں. اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے شر اور یعنی ہر آدمی کے شر سے ہمیں بچائے، آپ سب کو بھی مجھے بھی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور ہماری یعنی وہ باتیں جو ہم نہیں چاہتے کہ دوسروں کو پتہ چلے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کو چھپا کر رکھے، پردے میں رکھے، اپنی درگزری میں ہمیں لے لے، اپنی مغفرت میں، اپنی رحمت میں ہمیں لے لے، اور ہمیں نفع والا علم عطا فرمائے جس سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں تک بھی اس کا فائدہ پہنچائیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حلال کھانے کی، پاک کھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی خوب بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی توبہ پر موت عطا فرمائے، اور مرتے ہی کامیابی کا پروانہ ہمیں پکڑا دے کہ ہماری قبر کی نیند ایک دلہن کی سی نیند ہو، اور جب ہم اٹھیں تو ہم آسانیوں میں اٹھیں اور حشر کی مشکلات سے ہمیں بچائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.